سورہ ملک آیت نمبر 6 سے آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اس کی خوفناک آواز اور اس کا ابلنا دیکھیں گے، آواز سنیں گے اور غصے سے قریب ہے کہ وہ پھٹ ہی جائے۔ جب بھی ان کو اس ایک گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا، وہاں کے فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کا انکار کر دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اور کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، بس جہنم والے دور ہو جائیں۔ پہلے یہ بات گزر گئی تھی کہ جہنم، جنت، فرشتے، اللہ پاک کی نشانیوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ نہ تو اس قسم کے لطیفے بھیجے جائیں، نہ ان کا مذاق اڑایا جائے۔ جس طرح سے ملتے ہیں ان کو رپلائی ضرور کیا جائے کہ یہ کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے، احتیاط کریں، آئندہ سے نہ کریں، اور ایسی چیزوں کو کبھی فارورڈ بھی نہ کریں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب۔ تو ہمیں بد دعا دینے سے بھی منع کیا گیا، جیسے جاؤ جہنم میں بد دعا ہے، بھاڑ میں جاؤ بد دعا ہے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا کہ جس امت کے لیے نبی تہجد میں دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور ہم انہیں بد دعائیں دے رہے ہیں کہ جہنم میں جاؤ، یہ بڑی غلط بات ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ اب اللہ نے جہنم کے کچھ حالات بتائے، کیونکہ پیچھے بتایا تھا وبئس المصیر، بڑی بری جگہ ہے۔ کیوں ہے، کیا ہے وہاں پہ؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ شہیقا، انتہائی خوفناک آواز ہوگی، تفور، ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کچھ ابل رہا ہے، اور غصے میں بھری ہوئی ہے، اور ایسے بھی فیل ہوگا جیسے غصے سے کہیں پھٹ ہی نہ جائے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو وہاں ڈالا جائے گا تو جہنم کے کچھ فرشتے ہیں، سألہم، وہ ان سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، تم ادھر آگے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی نصیحت نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آئے، کوئی سمجھانے والے نہیں آئے، کوئی ڈرانے والے نہیں آئے۔ نذیر، ڈرانے والا، یہ اللہ کے نبی کا نام ہے، اور ڈرانے سے مراد ایسا ڈرانا ہے جو شفقت کے ساتھ ہو۔ جیسے بعض اوقات کوئی غنڈے بھی کسی کو ڈراتے ہیں، وہ اور ہوتا ہے۔ ایک والد ہے وہ بھی ڈراتا ہے کہ بیٹا نہیں پڑھو گے تو پھر فیل ہو جاؤ گے، یہ شفقت کے ساتھ ڈرانا ہوتا ہے۔
تو آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا تھا, کوئی ایسی نصیحت نہیں آئی تھی, کیوں یہاں پہ آئے ہو؟ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر, بے شک ہمارے پاس تو آئے تھے, اس وقت ہم طاقت دولت کے نشے میں مست اور گم ہوا کرتے تھے. ہم کہتے تھے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, یار ایسی باتیں نہ کیا کرو, کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا, تمہیں کیا خبر ہے, یہ سارے قصے کہانیاں ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ پرانے قصے کہانیوں کی باتیں نہ کیا کرو, آج کل نیا دور ہے, نئی بات کرو. وہ فرشتے کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر, کس قدر بڑی گمراہی میں تم لوگ پڑے ہوئے تھے. اب جہنم والے کہیں گے کاش ہم سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے. اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ پاک نے انسان کو عقل دی, حیوانوں کو اس سے محروم کیا. عقل سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں اچھی ہے یا میرے حق میں بری ہے. پھر اللہ نے عقل دینے کے بعد ہمیں بتایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دیکھو میں تمہیں دو راستے دے رہا ہوں, اور طاقتیں بھی میں نے تمہارے اندر دو رکھی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, برائی کی بھی ہے اچھائی کی بھی ہے. اب اللہ نے اختیار دیا کہ مرضی تمہاری ہے, حکم ہمارا ہے, جب چاہیں گے بلا لیں گے, جب تک یہاں ہو تمہیں اختیار ہے. اذان کی آواز سنو, جاؤ نہ جاؤ, کوئی قانون تم پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا, مرضی تمہاری ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, دونوں راستے واضح ہیں, یا اچھے لوگوں والا اختیار کر لو یا برے لوگوں والا اختیار کر لو, لیکن یاد رکھنا کہ آنا ہمارے پاس ہی ہے, واپسی ہمارے پاس ہی ہے. یہ اللہ سے اللہ کی طرف کا سفر ہے, ادھر سے ہی آئے تھے ادھر ہی چلے جائیں گے. تو کہیں گے کاش ہم سن لیتے, کاش ہم عقل سے کام لیتے کہ ہم آئے کیوں تھے, جانا کیوں ہے, اور کرنا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, میرے بندوں کبھی سوچا ہم نے تمہیں دنیا میں یوں ہی فضول پیدا کر دیا, کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ. کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہ اللہ کو پہچانیں, اللہ کی ذات کا لوگوں کو تعارف کروائیں, اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. کنتم خیر امت, میں نے تو تمہیں بہترین امت بنا کے بھیجا تھا. اخرجت للناس, تاکہ تم باہر نکل کے لوگوں کو سمجھایا کرو. آپ ہم کن کاموں میں پڑ گئے, کن چیزوں میں ملوث ہو گئے. ارے بھائی نماز یار پڑھ لیں گے, یہ بھی تو اچھا کام ہے. روزے ایگزام ہوتے ہیں, بس پتہ ہوتا ہے, بار بار تنگ نہیں کرتے کسی کو. اور قرآن پاک میں یہی بتایا گیا کہ میرے نبی ان کو ایک پیغام تو دیجئے. قل, کہیے, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, ہم آپ کو بتائیں. میرے نبی انہیں پیغام دیجئے, اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, ساری زندگی دنیا کے لیے ایفرٹس کرتے 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 دنیا سے چلے گئے, اور جب بھی کہا جاتا تھا بھئی آخرت بھی ہے ادھر بھی آؤ, تو کہا کرتے تھے کہ وَهُمْ يُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کہ یار یہ بھی تو اچھا کام ہی کر رہے ہیں نا, بھائی دین کی طرف آؤ, یار یہ بھی تو اچھا کام کر رہے ہیں. نماز کی طرف آؤ, بھئی کمائی کرنا بھی تو اچھا کام ہے. تو یوں بہانے کیا کرتے تھے, اور اللہ پاک کی ذات سے, اس کے دین سے, آخرت سے دور ہوتے چلے گئے. تو گناہوں کا اس وقت اعتراف کریں گے. ایک ہوتا ہے آج کے دور میں, آج زندگی میں اعتراف کرنا, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف, یا اللہ بڑا گناہ گار ہوں معاف کر دیں. اور جب کوئی دین کی طرف بلائے حاضر ہیں, جب کوئی نماز کی طرف بلائے حاضر ہیں. پھر یہ نہ کہیں توفیق ہوگی تو آ جائیں گے. بھی توفیق ہوتی کیا ہے؟ کوئی اللہ پاک نے پکڑ کے تو نہیں لے کے آنا کہ اب آ جاؤ, ہمت دی, طاقت دی. کبھی گھر والوں نے کہا ہو کھانا ریڈی ہے تشریف لے آئیں, توفیق ہوگی تو آ جائیں گے, کوئی یہ لفظ نہیں بولتا. بھائی آپ ماشاءاللہ عاقل ہیں, بالغ ہیں, آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, طاقت, مال, حج بھی کرائیں, توفیق ہوگی تو کرائیں گے. اور یورپ کا ویزا لگوانا ہو تو اچھے اچھے لائرز کو ہائر کیا جاتا ہے. یار کو کاغذ میں کمی نہ رہ جائے, ذرا خیال رکھنا. اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں.
ادھر توفیق ہوگی تو آ جائیں گے. روزہ توفیق اللہ دے گا. اللہ یہ توفیق کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نے دی نہیں ہے ہاتھ پاؤں جسم سلامت دیا، صحت دی، مال دیا، ٹانگیں دی، ہاتھ دیے. اب کس توفیق کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ وہی والی توفیق ہے کہ کاش کننا نسمع، ہم سن ہی لیتے بات، ناقل تھوڑا سا عقل سے بھی کام لیتے. بھی توفیق کیا ہوتی ہے؟ ہر کچھ تو ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، پھر توفیق کیا ہوتی ہے؟ تو ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم